आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आज आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो बहुत ही अहम और बड़ी इंफॉर्मेटिव है और आपको बहुत सारी मालूमात देगी माह मार्च 2025 की, कि माह मार्च 2025 तमाम इंसानों के लिए, चिरंद पिरंद दिरंद के लिए, अर्ज के लिए, समा के लिए कैसा रहेगा, इसके अप डाउन क्या होंगे, इसमें कितनी अच्छाइयाँ आ रही हैं, इसमें कितनी बुराइयाँ आ रही हैं, इसमें कितनी खुशखबरियाँ हैं, इसमें कितनी बुरी खबरें हैं। ये सब पूरे मार्च को हम आपको खोलकर दिखा देंगे कि इसमें जो है ना क्या क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि माह मार्च 31 दिनों पर मुहित है। 31 दिनों पर मुहित यह माह मार्च कोई छोटा नहीं है, 31 दिन है। ये एक लम्हे की कीमत उससे पूछो जो मर रहा है। तो लम्हा क्या होता है, वो मैक्रो सेकंड होता है, और हमारे पास 31 दिनों का ये जो है, इसकी अगर हम कन्वर्ट करें तो इसके 31 दिन बनते हैं इस माह के, इस एक माह के। फिर 31 दिन को हफ्तों में तब्दील करें तो इसके 4 हफ्ते बनते हैं। अगर 4 हफ्तों, अगर इसे दिन जो है ना, इसके 4 हफ्ते, फिर जो एक दिन है वो 24 घंटों का बनता है, और 31 जो है ना घंटे जो को 744 घंटों पर मबनी ये महीना है, और इसको मिनटों में अगर तब्दील करें तो 44,660 मिनट हैं। और अगर इसे सेकंड में तब्दील करें तो इसके 24,78,400 सेकंड है। अगर हम सेकंड से ही शुरू करते हैं कि सेकंड ये कितना अहम है। 2025 9 के हिंसे का साल है, और माह मार्च जिसके सेकंड है 26,78,400। अगर इनका मुरक्कब अदद बनाए तो 27 बनता है, 27 को जमा करें तो 9 बनता है। तो इस माह, ये जो माह है, इसका एक एक सेकंड 2025 के साथ मिला हुआ है। और अगर इसके मिनटों की बात करें तो मिनट है इसके 44,640। तो इसको 44,640 को जमा किया तो हमारे पास 18 है, 18 को जमा किया तो 9 है। इसका एक एक मिनट उसके साथ मिला हुआ है। अब जो है ना 31/4 का जो है ना मुरक्कब मुफरद अदद है, और इसके घंटे 744 हैं, वो अपना 15/6 बनते हैं, 6 के हैं। यानी ये महीना एक बहुत अहमियत का हामिल महीना। इस महीना ये हमारे लिए क्या खुशखबरियाँ, क्या जो है ना बदहालियाँ लेकर आ रहा है, हम इसका तफसीली जायज़ा ले लेंगे। सबसे पहले ये कि ये मिलता है, यानी 2 इसके अदद 9 से मिलते हैं और 2 इसके मुफरद अदद हैं। यानी इसके जो अपना दिन है वो 4 बनते हैं, उनका मुफरद अदद। जो इसके मिनट हैं 744, इसका 6 बनता है। ये तो हो गए एक तरफ। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। इसके जो मिनट हैं वो 44,640 हैं, 18 9 बनते हैं, तो वो 2025 से मिलते हैं, और इसके सेकंड भी मिलते हैं 24,78,400। तो ये एक इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा वक्त है, बहुत बड़ा वक्त है इंसान के लिए। उससे पूछो जो मर रहा है, उससे पूछो जो बीमार है, उससे पूछो जो अंदर बंद है। हम आज़ाद हैं, हमारे लिए ये पूरा महीना खुला है। हम इसके अप डाउन देखते हैं। अब इसका एक एक सबसे पहला इसकी जो वो खुशखबरी है वो ये है कि ये माह रमज़ान में इसके अंदर है। माह रमज़ान उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इसमें जो है ना कुरान नाज़िल हुआ है, जो कि तमाम आसमानी किताबों, दुनिया की किताबों का इल्म कुरान में है। तो ये हमारे लिए एक एजाज वाला महीना बन रहा है। अब इसको खोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 गिरहन हो रहे हैं, चांद गिरहन और सूरज गिरहन। ये बुरी खबरें हैं। और इसमें 2 बड़े इवेंट हो रहे हैं, एक नवरोज आलम हो रहा है, और एक जो है ना इसमें शर्फ कमर। चलो अब हम इनको खोल कर देखते हैं कि कब शर्फ कमर और कब जो है ना ये गिरहन लग रहे हैं। पहली खुशखबरी हो गई कि ये माह रमज़ान इसमें है। अब दूसरी खुशखबरी यह है कि 5 मार्च को
5 مارچ کو 7:04 پر صبح یہ شرف قمر شروع ہو رہا ہے۔ شرف قمر دراصل کیا ہے؟ شرف قمر یہ ہے کہ قمر دائرہ بروج یہ ہوتا ہے جو ایک ہم زیچہ بناتے ہیں، وہ ہم کو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ زیچہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھو دائرہ بروج میں یہاں جو ہے نا یہ قمر ہے، یہ قمر گھومتا ہوا جب یہ برج ثور میں یہاں آتا ہے، تو اسے شرف لگ جاتا ہے۔ تو یہ شرف اتنا اچھا وقت ہوتا ہے، اس میں ایک لمحہ دعا کی قبولیت بھی ہوتا ہے، اس کی علیحدہ ویڈیو آئے گی۔ اور یہ پورا وقت اس میں کوئی نئی چیز خریدیں، کپڑے سلوائیں، گاڑی لیں، کوئی چیز لیں، زبردست ہے، بیسٹ آف دی بیسٹ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، اس کی علیحدہ میں ویڈیو ریکارڈ کروں گا۔ تو یہ ختم ہوگا جا کر جمعے والے دن، بدھ والے دن شروع ہو کر 11:04 پر۔ تو یہ آسمان پر قمر بولتے ہیں، قمر جو ہے نا آسمان کی ماں ہے، ستاروں کی خوش نصیبی سعد حالت کا اعلیٰ ترین وقت ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک جو ہے نا بدحالی، ایک بری خبر، 14 مارچ کو چاند گرہن ہو رہا ہے، اور یہ چاند گرہن برج اسد میں لگے گا۔ اس کی بہت تفصیلی ویڈیو آپ کے پاس آئے گی، 12 برجوں پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ یہ 8:57 سے 3 بجے کے درمیان یہ لگے گا، دن میں دیکھا جائے گا، وہ امریکہ اس طرف دیکھا جائے گا، لیکن بد اثرات یہاں بھی آئیں گے۔ اب ایک اور خوشخبری، وہ خوشخبری یہ ہے کہ اس دائرہ بروج میں قمر بھی سفر کرتا ہے، اور شمسی زیچے میں یہ جو شمس ہے یہ گھومتا ہوا جب یہ برج حمل میں آتا ہے 0 پر، تو وہاں ایک بہت بڑا شرف لگتا ہے ستاروں کا، جسے نوروز عالم کہتے ہیں۔ اس نوروز عالم کی ایک تفصیلی ویڈیو ہے، اس میں دعا جو ہے نا بڑی کامیاب ہوتی ہے۔ 2:01 سے 2:07 کے درمیان جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا۔ اب پھر ایک تیسری جو ہے نا وہ خوشخبری تو نہ سمجھ لیں، ایسے سمجھ لیں کہ ایک سورج گرہن ہوگا۔ سورج گرہن جب ہوگا، یہ ایک بری خبر ہے، یہ سورج گرہن برج حوت میں ہوگا۔ تو اس کی ایک تفصیلی ویڈیو ہوگی، کب ہوگا؟ یہ 29 مارچ کو ہوگا، 1:50 سے لے کر 5:43 پر یہ سورج گرہن لگے گا۔ تو یہ تھی پورے مارچ کو کھول کر رکھ دیا۔ باقی جو نا احتیاط کا ہوتا ہے، ہر بندہ سینہ سپار ہوتا ہے، وہ احتیاط کر لیتا ہے، آنے والے ہر ایک چیز کو بندہ خود بھی جو ہے نا اپنے اندر طاقت رکھتا ہے کہ اس کو وہ جو ہے نا برداشت کر لیتا ہے۔ باقی دیکھ کر چلنے کا مہینہ ہے۔ یہ تھی اچھی اور بری خبریں جو میں نے آپ کو بتا دیں۔ ماہ رمضان کی برکت سے اللہ ان کی جو گرہن ہیں، ان کی بد اثراتوں کو ماند کر دے گا۔ اور ایک بھی بات یاد رکھنا، کوئی اسٹرالوجر یہ کہے کہ چاند گرہن میں فلاں جو برج والوں کو فائدہ ہے، سورج گرہن میں فلاں برج والوں کو فائدہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو سرخ بتی کے پیچھے لگا لے رکھا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی گرہن لگا ہوا ہو تو بھاگ کر مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو۔ کس برج والوں کو اس نے کہا ہے کہ فلاں نہ جائے، اس کو بھئی فائدہ مل رہا ہے؟ نہیں، سب کو کہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی بات مانیں، اسلام پر چلیں، اور نماز کسوف ضرور پڑھنا، پورا ماہ صدقات ادا کریں، کیونکہ یہ ایک تو ماہ رمضان ہے، اس میں آپ کو جو ہے نا لیلۃ القدر کی راتیں بھی ملیں گی، جو کہ خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس میں صدقات پورا مہینہ ادا کریں، اور پورا مہینہ میرا کہا مانے سورۃ کوثر پڑھتے رہیں 135 بار، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ کامیابیاں عطا فرمائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد اسم اعظم ہے یا حیو، صرف 18 بار پڑھتے رہیں۔ یقین کرو، سورج گرہن اور سورج کی بد حالتیں، چاند گرہن، اس کی حالتوں کو ایسے جیسے کوئی شیر کھڑا ہو، سینہ سپر یہ یا حیو جو ہے نا اسے اغلب کر لیتا ہے۔ اور اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، مرتبے چاہتے ہیں، اور دشمنوں پر فتح چاہتے ہیں، تو سورۃ کوثر جو ہے نا آپ پڑھتے ہیں، اپنی زندگی کے تمام معاملات کو یہ 135 بار پڑھیں۔ فاطمہ کے نمبر بھی 135 ہیں، 2025 کا مفرد النو ہے، اور فاطمہ کا بھی مفرد النو ہے۔ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، اور رسول اللہ کی بیٹی کا کیا مقام ہے کہ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، تو فاطمہ تو زہرا رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ کیا بلند مقام ہے اس کے نام کے، فاطمہ کے نام کے 135 فاطمی سورت کوثر پڑھتے رہو، دیکھو بلندیاں، دیکھو ترقیاں، دیکھو
جو اس کو ٹارگٹ بنا کر پڑھو گے وہی آپ کے قدموں میں، وہی آپ کی جیت، وہی آپ کی فتح، وہی آپ جھنڈے گاڑ کر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہفتہ وار وظائف پڑھیں تو میں کہتا ہوں کہ ہفتہ وار وظائف تو کوئی چھوڑے نہ۔ ہفتے والے دن یا اگنی 1060 بار، اتوار والے دن یا فتح 499 بار، سوموار والے دن یا لطیف 129 بار، منگل والے دن یا قابل 903 بار، بدھ والے دن یا متعال 547 بار، اور جمعے رات والے دن یا رزاق 308 بار، جمعے والے دن یا نور 256 بار پڑھنے سے پورے مہینے آپ کا محفوظ ہو جائے گا۔ آخر میں میری دعا ہے، یا اللہ یا رحمان، آپ کتاب کل جہان، میرا اللہ ایک بندہ رومانیہ میں قید ہے، رسول اللہ کے صدقے اس کو اس قید سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گناہ قید ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو وہ وطن سے دور ان کو وطن نصیب عطا فرما۔ یا اللہ روزگار عطا فرما۔ رسول اللہ کے صدقے پنچل پاک صدقے وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم آمین ثم آمین۔